قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ نعوذ باللہ، یہ اشعار آپ آج کل سن رہے ہوں گے، اہل سنت کے یہاں بھی ان اشعار کو پڑھا جاتا ہے۔ میرا سوال اتنا ہے کہ 61 ہجری میں کربلا ہوئی، اس سے پہلے کے جو مسلمان تھے وہ کون سے اسلام پر تھے؟ اسلام تو مر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد اسلام مر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کی تھی، کون سے دین پر چل کر کی تھی؟ اسلام تو مر گیا تھا۔ جب یزید تخت پر بیٹھا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں امامت کروایا کرتے تھے۔ اسلام تو مر چکا تھا، کون سے دین پر چل کر امامت کروا رہے تھے؟ جب یزید نے اپنے گورنر کو بیعت لینے کے لیے بھیجا، امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام تو مر چکا تھا، کون سے دین کا پرچار کرنے مکہ گئے تھے؟ صرف یہ اشعار غلط نہیں ہے، بلکہ وہ انداز غلط ہے جو آج لوگوں نے اپنا لیے ہے۔ سارا سال یورپین کنٹریز میں عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے بعد 10 دن سال کے پاکستان میں آتے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو کاروبار بناتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کا خمیازہ یہ ہے کہ آج اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مظلومیت کا ٹائٹل بن چکا ہے۔ لوگ ان کی بہادری کو نہیں، ان کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں، اور یہ کاروبار صرف پاکستان میں چلتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں چلتا۔ واقعہ کربلا واقعی بہت بڑا ظلم ہے، باقاعدہ ظلم کی داستان ہے۔ آل رسول کو شہید کر دیا گیا، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ لیکن اگر اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو یہ ذاکرین اہل بیت کو صرف مظلومیت سے ہی جوڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کریں، جن کے نام کے آگے حیدر کرار لگتا ہے، جنہوں نے بدر، خندق، احد کے اندر اپنے جوہر دکھایا، جنہوں نے خیبر فتح کیا، آج بھی یہودی خیبر کو نہیں بھولے۔ یہ ذاکرین ان کو بھی ہمیشہ مظلوم دکھاتے ہیں کہ ان سے خلافت کا حق چھین لیا، وہ مظلوم ہے۔ باغ فدق کے معاملے میں وہ مظلوم ہے۔ حد تو یہاں ہو گئی کہ بی بی سیدہ کا دروازہ توڑ دیا، ان پر ہاتھ اٹھایا، نعوذ باللہ، اور ایسے ایسے کلمات جو میری زبان نہیں بیان کر سکتی۔ اتنا مظلوم بنا دیا ہے کہ ان کی حیات مبارکہ کے اندر بقول ان کے وقت کا خلیفہ بی بی سیدہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دروازہ توڑتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتے ہیں، اور حضرت علی خاموش، بلکہ ان کے وزیر بنے ہوئے ہیں، کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرواتے۔ اتنے مظلوم۔ میں یہاں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ منبر حسین پر ان ٹک ٹاکروں کو یا ان ذاکرین کو نہیں بلکہ علماء کو بٹھائیں، جو آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری، شجاعت کا درس دیں، تاکہ لوگ ان کی بہادری کو سن کر بہادر بنے، نہ کہ صرف مظلومیت کی داستان سن کر خود کو کمزور محسوس کریں۔ یہ جو ٹک ٹاکر منبر حسین پر بیٹھ کر بندروں کی طرح ناچتے ہیں، ان کا دین اسلام سے، اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجلس پڑھنے سے پہلے آپ ان کو چیک کریں۔ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا تو ان کی داڑھی مبارک خون آلودہ تھی۔ اب جو شخص اپنے چہرے پر سنت حسین نہیں سجا سکتا، وہ باقی زندگی حسینیت پر کیسے گزارے گا؟ بس اتنی سی جانچ پڑتال کرنی ہے، یقین جانیے یہ منبر حسین ان ٹک ٹاکروں سے پاک ہو جائے گا۔ حقیقی معنوں میں غم حسین میں ڈوبنے والے کو یہ بھی ہوش نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھا ہوا کہاں ہے، لیکن ان ذاکرین کا دھیان چاروں طرف ہوتا ہے، لائٹوں کے اینگل انہیں معلوم ہوتے ہیں، ایکو کی پچ انہیں معلوم ہوتی ہے۔ دراصل مجلس پڑھنے نہیں آتے، یہ کنٹینٹ بنانے آتے ہیں۔ سارا سال جن کا کاروبار اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو دکھا کر چلتا ہے فیملی بلاگنگ کے نام پر، وہ ان 10 دنوں میں سب سے بڑے عاشق حسین بنے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ اتنا ہے، یہ خرچ اتنا کرتے ہیں کہ ہماری شیعہ کمیونٹی کے لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بھائی زبردست ہے، بھائی امام کے نام پہ خرچ کر۔ کیا صرف خرچ کرنا کافی ہے یا کردار دیکھنا بھی کافی ہے؟ اور انہی کے گھر کی عورتیں جو سارا سال ناچ گانا کرتی ہیں، آپ سب واقف ہیں، وہ ان 10 دنوں کے اندر سب سے بڑی سیدہ کی کنیزہ بنی ہو، اور یہ بات بھی وہ آن کیمرہ آ کے بتاتی ہے، ساری دنیا انہیں دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے، گھر کا کوئی مرد یہاں نہیں آ سکتا، اور یہ بات وہ آن کیمرہ اپنے فیس کے ساتھ کھڑے ہو کے پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ ہمارے گھر کا مرد نہیں دیکھ سکتا، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے منہ سے ان پاک ہستیوں کا نام لیتی ہیں جن کا ناخن بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو۔ وہ سیدہ فاطمہ جس نے وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کر جانا، میرا کفن بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ اگر واقعی خود کو کنیز فاطمہ بنانا ہے تو ایسا کردار اپناؤ۔ سارا سال بے پردہ ہو کر ٹک ٹاک بناتے ہو، ساری دنیا آپ کو دیکھتی ہے، ان 10 دنوں میں آپ خود کو کنیز فاطمہ کہلواتے ہو۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اہل بیت سے اگر محبت ہے تو ان کی بہادری کے، ان کی شجاعت کے، ان کے صبر و تحمل کے، قربانیوں کے قصے سنائیں، تاکہ لوگ بہادر بنے، قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ مظلومیت کا کاروبار بند کریں، ان کی عظمت کا پیغام پھیلائیں۔